لوگ سمجھتے ہیں جی فلاں دنیا میں کوئی ڈر نہیں ہے جی، اوہ میں نے تو جہاں ٹنگا کم نہیں ہے جی، وہاں دیکھنے تو سی شلوار گندی ہونی ہے جی، شاباش، یہ جب وقت تیرے پر آ گیا پھر پتہ چلے گا کہ جی ڈر کہاں ہے۔ اصل ڈر وہ ہے کہ جو اللہ کے خوف سے ہو، تقوی اور طہارت کی بنیاد سے، وہی چیز نہیں ہوتی۔ اصل ہوتی ہے محبت، عقیدت، کہ آپ نہ ہو تو بندہ آپ کے حالات میں روئے، آپ نہ نظر آئیں تو وہ بے قرار اور مائے بے آپ کی طرح مچھلی کی طرح تڑپ پہ، یہ نہیں کہ شکر ہے جان چھوٹی ہے، ہنس کم جان پاک، کہتے ہیں گن ختم ہوا تو جان پاک ہوا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ ہاں یہ ضرور ہے حق بات ضرور کرے، حق بیان ضرور کرے، حق سے جس کو تکلیف ہوتی رہے، لیکن مزاج میں نرمی رکھے، سخت مزاج نہ ہو۔ اچھا سخت مزاج سے کسی آپ کوئی اور ہی نہ سمجھے کہ جو آدمی سخت بات کرتا ہے وہ سخت مزاج ہی نہیں، جس نے بات ہی الٹی کرنی ہے۔ کہتے ہیں آپ کے ابو جان کدھر ہیں، دوسرے کہتے ہیں محمد حسن کہتا ہے بات تو وہی ہے لیکن انداز غلط ہے۔ بات کرے حکمت سے کرے، پیار سے کرے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے، یہ مراد ہے۔ یہ نہیں کہ دین کی بات ہی نہ کرے، کفر کو کفر نہ کہے گا جی استاد آخر جی سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے، نہ کھوتا پھرکا لال ہے سب، کوئی ایسا نہیں ہے۔ جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے تاکہ دوسرا بندہ بھی سمجھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یاد رکھو اگر اللہ جل جلالہ تمہاری مدد کرنا چاہے، دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے کہ جو آ کے آپ کو نقصان پہنچائے، اور جب اللہ جل جلالہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے پھر کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو آ کے آپ کو جو ہے کہ فائدہ پہنچائے۔ آگے فرمایا کہ یہ کافر لوگ تھے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں مسلمانوں کو ترغیب دی، خیرات کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ کریں گے۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ کہنے کیا لگے اللہ فقیر ہو گئے، اللہ یعذ باللہ، اللہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے ان کی بات سن لی ہے جو کہتے ہیں ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر اور ہم غنی، ہم سے خدا مانگ رہا ہے۔ کتنی غلط بات ہے۔ انسان کو کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اللہ جل جلالہ ناراض ہو جائے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر پر آمادہ کرو، اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھو، اللہ جل جلالہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے جس بچے اور بچی کو یا جس جانور کو نظر لگ گئی ہو، وہ دودھ صحیح نہ دے رہا ہو جانور، یا بچے کو نظر ہو اس کو پڑھائی پر دل نہ لگ رہا ہو، یا اس بچے کے اندر ایک نافرمانی ہو جو اس کا بخار ہی نہ اتر رہا ہو، اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ اس کے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کریں، اس بچے پہ دم کر کے پھونکیں، پانی کا چھڑکاؤ کریں، پانی پلائیں، انشاءاللہ پوری سے پوری نظر اس کی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں ترغیب دی ہے اور دوسرا اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ آگے سورہ نساء شروع ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی وہ رب خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس واحد سے، وخلق منھا زوجھا، پھر تمہارا جوڑا تمہاری بیوی پیدا کی ہے، وبث منھما رجالا کثیرا ونساء، اور اللہ جل جلالہ نے پھر اس سے نسل کو پھیلا دی، اس میں مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں، اللہ سے ڈرو۔ یہ پوری تفصیل اس کے اندر کہ یتیموں کے اس کے اندر بھی احکامات بیان کیے ہیں اور خواتین کے بھی احکامات بیان کیے ہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، فرمایا کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اچھی چیز اپنی کو ایک نکمی چیز کے ساتھ نہ بدلو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال کے ساتھ خود مال نہ کھاؤ۔ یہ اصل میں 3 احکامات بیان کیے یتیم کے حوالے سے۔ آج کل بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا بچہ یتیم ہو کہ وہ رہ گیا، اس کے والد فوت ہو گیا ہو، وہ نابالغ ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، اس کی ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے، اب اس کے پیسے کو کیا کرے؟ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ اس کے پیسے کو بھی اپنے پیسے میں بڑھم کر کے کھا جائے، جو ہم تک لوگ کرتے ہیں، بچوں کو ملتا ہے کچھ نہیں، چاچا کھا گیا، دادا کھا گیا، پاپا کھا گیا، یہ جو ہے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یہ انتہائی نامناسب اور غلط بات ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس یتیم کے پیسے کو اس کے بینک میں رکھ دیا جائے، اس کی چیز کو محفوظ کر دیا جائے کہ یتیم ہے، کوئی بات نہیں، جہاں ہم کھاتے ہیں بھی ہمارے ساتھ کھا لے گا، کوئی بات نہیں، جو ہم پہنتے ہیں بھی پہن لے گا، چچا ہے، ماما ہے، ابو ہے، خالہ ہے، کوئی بھی ہے، اس بچے کو اپنے ساتھ رکھ لے، اپنا پیسہ اس پہ لگائے، اس کو لباس دے کر دے، اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھائے، اس کو کھانے میں اپنے ساتھ شامل کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کیا جا رہا ہو،
اور انتہائی نامناسب اور غلط ہے وہ گھر کے یا یتیم بچہ اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، تو سب سے بہتر یہ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ خود بھی غریب ہے، اس بچے کی خرچات نہیں افورڈ کر سکتا، تو پھر بقدر ضرورت اس کا پیسہ اس کے اوپر ہی خرچ کرے، کوشش کرے کہ اس کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ یہ تین احکامات جو ہیں کہ یتیم بچوں کے اس کے اندر جو ہے کہ یہاں آخر میں جو انسان کی وراثت ہوتی ہے اس کا ذکر کیا ہے، آخر میں جن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل یہاں بیان کی ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، بھانجیاں، اور وہ عورتیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے، اور اس عورتوں کی بیٹیاں جو تمہاری رضائی بہنیں ہیں، اور اسی طریقے سے ایسی عورت جو اپنے تمہارے نکاح میں آئی، پیچھے سے بچی لے کر آئی، اس کی ربیبائیں، یہ جتنی عورتیں ہیں یہ ساری جو ہیں کہ حرام ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی دخلتم بہن، اور وہ کہ ان عورتوں کی ماں یعنی ساس، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں یہاں بیان کی ہیں، اور ایک بندہ اپنے نکاح میں دو بہنیں نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بعد پانچواں پارہ شروع ہوتا ہے، اس کے اندر محسنات جو پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی بندہ ان پہ الزام لگاتا ہے تو اس کی سزا یہاں بیان کی گئی ہے۔ آگے چل کے اس کے دوسرے رکوع میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہمیشہ مرد جو ہوتا ہے وہ نگران ہوتے ہیں عورتوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے کہ وہ عورتوں پہ خرچ بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، اور عورتیں جو ہوتی ہیں ان کی ادب و جھکی میں ان کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور یہ پوری تفصیل اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی عورت ایسی ہے بیوی و خاوند کے ساتھ اس کے معاملات خراب ہیں، یا دیکھا ہے کہ اس کے اندر کوئی نشوز نافرمانی آ رہی ہے، زبان سے بد کلامی کرتی ہے یا اور معاملات میں گڑبڑ کرتی ہے، سب سے پہلا حکم ہے فاعظوہن، اس کو نصیحت کرو اور سمجھاؤ کہ دیکھو آپ کو یہ روش چھوڑ دینی چاہیے، آپ کو اچھے اخلاق کردار کے ساتھ میری زندگی کے ساتھی بن کے چلنا چاہیے، آپ کے اس رویے سے گھر کی اولاد کا بہت خراب ہوگا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب عورت بد کلامی کرے، بد زبانی کرے، تو اس کو سب سے پہلا حکم شریف ہے فاعظوہن۔ اچھا اگر اس سے بھی اس کو فرق نہیں پڑتا، فاہجروہن، پھر اس سے بستر الگ کرنا ہے، فی المضاجع، وہ کہا جی بس ٹھیک ہے کمرے میں آؤں گا لیکن تیرے بستر کے پاس نہیں آؤں گا، اس بنیاد پہ بھی دیکھ لے۔ اگر پھر بھی نہیں باز آئی، وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر تھوڑی سی سرزنش بھی کر دی، وہ یہاں فرمائے فِإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اگر تھوڑی بہت سرزنش، کوئی کان شان کھینچ دیے، کوئی تھوڑا سا سسٹم کیا، زیادہ ڈنڈا لے کر ڈٹ نہ مارے اس کو، ایسا یہ نہیں سٹ نہ مارے کہ وہ زخم پڑ جائے، پھر اس بیچارے کو جو ہے نا جیلوں کا آنا جانا شروع کرنا پڑے، وہ نہ کرے۔ آج کل نہیں ہو سکتا جی، آج کل تو حالات اتنے خراب کر دیے ہیں، غامدی ظالم نے ایسے قوانین بنوا دیے ہیں، آج کل خامن بھول کر بیوی کو دیکھے تو وہ بھی جا کے کیس کروا دیتی ہے، بلکہ آج کل تو ایسے حالات ہیں کہ وہ جا کر کہتی ہے مجھے نہیں اچھا لگتا، یہ بندہ مجھے نہیں اچھا لگتا، بیوی کسی کے تعلقات کسی اور سے، جج صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بس کھلا ہو گیا، خامن کو پتہ نہیں ہوتا بیوی صاحب کھلا جائے گی اور نکاح کر کے جا رہی ہے، یہ خدا کی لعنت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ ساری وہ چیزیں اگر اس کے بعد بھی باز نہیں آتی، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان کے خلاف سختی نہ کرو بلکہ چھوڑو، طلاق دے دو۔ بس آسان سے ہی طریقے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آگے چل کے اس کے اندر کل بھی میں نے آیت عرض کی تھی کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا الصلاۃ والصلاۃ، ایمان والوں کہ جب تم نشے کی عادت میں ہو تو تمہیں نماز سے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور آگے چل کے یہ اہل ایمان کی شان بیان کی جا رہی ہے، جو اہل ایمان ہوتے ہیں اللہ جل جلالہ ایمان اور اعمال سے ان کو متصف کرتے ہیں، اور پھر ان کی شان آتی۔ آخری بات کرتا ہوں، قرآن کریم کی سب سے پہلی قسم، سب سے پہلی قسم جو اللہ نے کھائی ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں کھائی ہے، سبحان اللہ۔ اور کھائی کس پہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بندہ یہودی اور منافق آپس میں تنازع اور جھگڑا ہو گیا، وہ منافق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد نہیں کیا، یہودی نے کیا کہ جاؤ تیرے نبی کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معاملات دونوں کے سنے تو یہودی حق پر تھا، انہیں یہودی کا فیصلہ کر دیا، لیکن اب اس منافق کو آرام نہیں آیا، یہ وہاں سے ہٹ کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا اور اپنا ان کے پاس جا کے کیس لگا۔ جب وہ بات سن رہے تھے تو یہودی نے کہا کہ ابو بکر تیرے نبی نے یہ فیصلہ کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی جو میرے آقا نے فیصلہ کیا، میں کون ہوتا ہوں فیصلے میں ترمیم کرنے والا، میں نے بھی اسی فیصلے کو برقرار رکھنا، میرا بھی وہی فیصلہ ہے۔ اب اس کو پھر بھی آرام نہیں آیا، ٹکا نہیں ٹک جاتا تو آرام سے فائدہ ہو جاتا اس کو، لیکن نہیں آیا۔
اس کے مائنڈ میں یہ بات تھی کہ صدیق اکبر کے بعد عمر یہودیوں کے دشمن ہیں، تو انہوں نے ضرور اس کو جب دیکھیں گے کہ میں زہری نام نے آپ مسلمان ہونا میری فکر میں آئے گی۔ جب یہ ان کے پاس پہنچے تو پورا واقعہ سنایا یہودی نے، اے عمر تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، تیرے دوست ابوبکر نے بھی اسی فیصلے کی تائید کی ہے، لیکن یہ تیرے پاس آگے ٹھیک ہے میں آپ پر بھی بھروسہ کرتا ہوں فیصلہ کرتا ہوں۔ جو بندہ حق پہ ہوتا ہے کہتے ہیں جتنا مرضی لے جائے یار میں تیار، جس بندے کے اندر کھوٹ ہوتی ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کرتا ہوں فیصلہ۔ آپ گئے گھر میں تو آپ نے وہاں سے تلوار نکالی لے کر آئے اور آپ نے تاریخی جملہ کہا اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں محبت۔ محبت میں انسان دیوانہ ہوتا ہے۔ آج کل بعض نام نیاز کالر بھی کہتے ہیں جی یہ پاگل لوگ ہیں جی، رسول اللہ کی محبت میں پاگل ہو گئے۔ اس بندے کو خود اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے جو یہ بات کرتا ہے، رسول اللہ کی محبت میں پاگل ہونا چاہیے۔ آپ گئے اور آپ نے کہا کہ سنو، جو انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے، صدیق اکبر کا فیصلہ نہ مانے، اس کا فیصلہ دنیا کی عدالت میں عمر کی تلوار سے، آپ نے ماری تلوار گردن اٹھا کے پھینک دیا۔ اب جب اس کے رشتہ داروں کو پتہ چلا تو وہ لوگ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے گئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا مسلمان بھائی تھا، عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، اس لیے عمر کو بدلے میں قصاصاً قتل کیا ہے۔ کوئی ایسا حکم نازل نہیں ہوا تھا، کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو بلایا اور آپ نے کہا عمر یہ بندہ شکایت لے گیا ہے، آپ نے قتل کیوں کیا؟ ابھی کیا عظمتیں ہیں عمر، تیری عظمتوں کو لاکھوں سلام۔ اب یہ عمر رضی موت ہلے ہی نہیں ہے تو جبریل پھٹ پہنچے، فرمایا عمر نہیں خدا جواب دے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ جل جلالہ کے الفاظ سنیں، فلا وربک، اللہ اکبر، قسم ہے اے محمد تیرے رب کی، لا یؤمنون یہ لوگ مومن نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے تمام جھگڑوں میں آپ کو اپنا حکم تسلیم نہ کریں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر نہ پائے اپنے دل میں حرجا کوئی بھی حرج مما قضیت، جو فیصلہ کر لیں، ویسلموا تسلیما، اور پوری طرح تسلیم نہ کر لیں، مسلمان ہی نہیں یہ کافر تھا، عمر کا فیصلہ ہوا جو خدا کا فیصلہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا تھا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، عمر وہ ہے کہ جس کی زبان میں خدا نے حق ہی رکھا ہے، عمر کی زبان میں حق کے علاوہ کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ عمر وہ ہے جو بولتے زمین پہ ہیں، خدا آسمان سے قرآن اتارتا ہے۔ یہ عمر کی عظمت اور شان ہے، رسول اللہ کے دفاع میں آئے تو یہ جو آج ایک نعرہ لگتا ہے نا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، آپ کو پتہ ہے سر تن سے جدا، یہ عمر کا وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے قرآن میں محفوظ کیا ہے۔ لوگ آج آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، خدا نہیں ہونا چاہیے، اصل بات ہوتی ہے محبت کی، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا دیوانہ ہوتا ہے۔ وہ محبت کون سی ہے؟ فرماتے وہ محبت نہیں جس سے شدت نہیں، محبت ہوتی ہے وہ شدت سے ہوتی ہے، محبت انسان کو دیوانہ کرتی ہے۔ اگر ایک انسان کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور اس میں شدت نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں پیارے آقا